नमस्कार, सलाम। आज हम BA सेकंड ईयर के निसाब में शामिल किताब इंतखाब नसर में सबक हाली का आगे मुताला करेंगे। हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई किसी शायर से मिलता है तो उससे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करते हैं। शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक़ गुदगुदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातिब भी उससे यही फरमाइश करेगा और बाज़ औक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बग़ैर फरमाइश अपने कलाम से महजूज़ फरमाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्को रखता है, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़बान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़र कर देते थे कि मेरा हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा हुआ भी याद नहीं रहता। ये महज़ उज़्र लंग ही न था, इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात ये थी कि वो खुद नुमाई से बहुत बचते थे। जिन दिनों मौलाना हाली का क़याम हैदराबाद में था, एक दिन ग्रामी मरहूम ने चाय की दावत की, चंद और अहबाब को भी बुलाया। चाय वगैरह के बाद जैसा कि मामूल है फरमाइश हुई कि कुछ अपना कलाम सुनाइए। मौलाना ने वही हाफिज़े का उज़्र किया। हर चंद लोगों ने कहा कि जो कुछ भी याद हो फरमाइए, मगर मौलाना उज़्र ही करते रहे। इतने में एक साहब को सूझी कि वो चुपके से उठे और कहीं से दीवाने हाली ले आए और ला के सामने रख दिया। अब मजबूर हुए, कोई उज़र नहीं चल सकता था। आखिर उन्होंने ये गज़ल सुनाई जिसका मतला था, है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। आजकल तो हमारे अक्सर शायर लय से या ख़ास तौर पर गाकर पढ़ते हैं, उनका ज़िक्र नहीं, लेकिन जो तहतुल लफ्ज़ पढ़ते हैं उनमें बज़ तरह तरह से चश्म इब्रू, हाथ, गर्दन और जिस्म से काम लेते और बज़ औक़ात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बेख्तियार हंसी आ जाती है। मौलाना सीधे सादे तौर से पढ़ते थे, अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा करते थे कि उससे असर
پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بہت بلند آواز، مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنی شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ سر سید تو خیر اس زمانے میں مور دعن و طعن تھے ہی، اور ہر کس و ناقص ان پر منہ آتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھار پڑی وہ حالی تھے۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سید احمد خاں سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشانہ ملامت بن گئی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں۔ وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور طعن و تاریض کی صدا آنے لگی۔ اودھ پنچ میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک اودھ پنچ نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور مہمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور کھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ جن مضامین کے عنوان ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے، تو اس سے سمجھ لیجیے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوگی۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلا۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینیوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے، ان کی تقلید کرنے لگے۔
غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے۔ یہ بات صرف عیسیٰ تازہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آ کر آدمی سررشتۂ اعتدال کھو دیتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ مولانا نے دنیوی جاہ و مال کی کبھی ہوش نہیں کی، جس حالت میں تھے اس پر قانی تھے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرتے اور اس میں اوروں کی بھی مدد کرتے رہتے تھے۔ ان کی قناعت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہیں عربک اسکول میں 60 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ جب حیدرآباد میں ان کے وظیفے کی کارروائی ہوئی تو انہوں نے 60 سے زیادہ طلب نہ کیے، جس کے تخمیناً 75 حالی ہوتے ہیں۔ ایک مدت تک 75 ہی ملتے رہے، بعد میں 25 کا اضافہ ہوا۔ ریاست حیدرآباد سے معمولی آدمیوں کو بیش قرار وظیفے ملتے ہیں۔ وہ چاہتے تو کچھ مشکل نہ تھا، مگر انہوں نے کبھی زیادہ کی ہوش نہ کی اور جو ملتا تھا اس کے لیے وہ بہت شکر گزار تھے۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی، جس نے چاہا چھاپ لی۔ ان کی تصنیفات مال یغما تھی، مستث تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ کسی سیر چشمی اور اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ شکریہ۔